آج کا ہمارا موضوع ہے پاکستان کے 25 بڑے کاروباری گروپس کی داستان۔ وزیر خزانہ ڈاکٹر محبوب الحق نے 22 صنعتی خاندانوں کی صدر ایوب خان اور یحییٰ خان کے دور حکومت میں مشہوری کی کہ ان 22 صنعتی خاندانوں کے پاس پاکستان کی 70% سے لے کر 80% تک دولت ہے۔ پاکستانی عوام کی غربت کی وجہ یہی 22 صنعتی خاندان ہیں۔ اس پراپیگنڈے سے متاثر ہو کر ذوالفقار علی بھٹو نے ان 22 صنعتی اداروں کو نیشنلائزڈ کر لیا، جس کی وجہ سے انڈسٹری کو ناقابل تلافی نقصان پہنچا۔ بے شک ترقی یافتہ ممالک کی معاشی ترقی کا راز صنعتی ترقی میں مضمر ہے، جیسا کہ چائنا، جاپان اور امریکہ وغیرہ۔ پاکستان معاشی طور پر تباہی سے اس وجہ سے بچ گیا کہ بھٹو نے ایک اچھی اور مضبوط پاسپورٹ پالیسی بنائی، عرب ممالک سے اچھے تعلقات قائم کیے، اچھی ویزا پالیسی بنائی، لیبر کو عرب ممالک میں بھیجا، لیبر نے فارن کرنسی پاکستان بھیجی، پاکستان کا کسی حد تک توازن ادائیگی بہتر ہو گیا، پاکستان بڑے نقصان سے بچ گیا۔ آج تک کوئی ایسی جامع رپورٹ سامنے نہیں آئی جو یہ بتائے کہ پاکستان کے 22 جاگیردار اور قبائلی خاندانوں نے پاکستان کی زراعت اور خوراک کو کتنا نقصان پہنچایا ہے۔ ہماری فی ایکڑ پیداوار کی کم ہونے کی اہم وجہ یہی 22 جاگیردار اور قبائلی خاندان ہیں جو زمین کی مناسب طریقہ سے کاشتکاری نہیں کرتے ہیں، زمین کو سیاسی مقاصد کے لیے استعمال کرتے ہیں۔ پاکستانی تھنک ٹینک اکنامک پالیسی اینڈ بزنس ڈیولپمنٹ نے اپنی پہلی رپورٹ تیار کی ہے، جو کہ 14 اگست 2025 کو منظر عام پر آئی، جس کو انہوں نے DEPBD ویلتھ پرسپیکشن انڈیکس 2025 قرار دیا ہے، جس میں انہوں نے ٹاپ 20 پبلک لسٹڈ کارپوریٹ گروپ اور ٹاپ 20 پرائیویٹ کارپوریٹ گروپ کی نشاندہی کی ہے۔ انٹرنیٹ میں جو رپورٹ موجود ہے اس میں ٹاپ 10 پبلک لسٹڈ گروپ اور ٹاپ 15 پرائیویٹ لسٹڈ گروپ موجود ہیں۔ یہ رپورٹ CEO احمد نواز سکھیرا کی زیر قیادت تیار ہوئی ہے۔ رپورٹ کی مختصراً تفصیل پیش خدمت ہے۔ نمبر 1 پر فوجی فاؤنڈیشن ہے، جس کے اثاثوں کی قیمت $5.90 ارب ہے۔ فوجی فاؤنڈیشن کے ماتحت 30 سے زائد صنعتی یونٹس کام کر رہے ہیں۔ دوسرے نمبر پر بیسٹ وے گروپ ہے، جس کو UBL گروپ بھی کہا جاتا ہے۔ ان کے اثاثوں کی قیمت $4.51 ارب ہے۔ اس گروپ کا کرتا دھرتا سر انور پرویز ہے، جو کہ برطانیہ میں رہتے ہیں۔ نمبر 3 پر یونس برادرز، جس کو لکی گروپ کہا جاتا ہے، اس کا نام آتا ہے۔ اس گروپ کے اثاثوں کی قیمت $2.59 ارب ہے۔ چوتھے نمبر پر نشاد گروپ، جس کو MC گروپ بھی کہا جاتا ہے، ان کی مالیت $2.39 ارب ہے۔ پانچویں نمبر پر اینگرو گروپ ہے، جس کے اثاثوں کی قیمت $2.39 ارب ہے۔ ان دونوں کی قیمت $2.39 ارب ہے۔ چھٹے نمبر پر میزان بینک گروپ ہے، ان کے اثاثوں کی قیمت $2.38 ارب ہے۔ ساتویں نمبر پر عارف حبیب گروپ ہے، ان کے اثاثوں کی قیمت $1.57 ارب ہے۔ آٹھویں نمبر پر آغا خان گروپ، جس کو HBL گروپ بھی کہا جاتا ہے، جس کی مالیت $1.56 ارب ہے۔ 9ویں نمبر پر اٹک گروپ ہے، جس کی مالیت $1.35 ارب ہے، اور 10ویں نمبر پر برٹش
امریکن ٹوبیکو ہے جس کے اثاثوں کی قیمت 1.24 ارب ڈالر ہے۔ پیش خدمت ہے 15 بڑے پرائیویٹ گروپ کی تفصیل۔ نمبر 1 پیکجز گروپ، نمبر 2 فاطمہ گروپ، نمبر 3 سفائر گروپ، نمبر 4 ہلٹن گروپ، نمبر 5 لیک سٹی ہولڈنگز، نمبر 6 میگا اینڈ پائنیئر سیمٹ، نمبر 7 جیو گروپ، نمبر 8 بیکن ہاؤس گروپ، نمبر 9 JDW شوگر، نمبر 10 آرٹسٹک گروپ، نمبر 11 وین گروپ پارک ویو گروپ، نمبر 12 US ایپرل، نمبر 13 لیبرٹی گروپ، نمبر 14 سکوٹی گروپ، نمبر 15 ماسٹر گروپ آف انڈسٹریز۔ پاکستان کی بڑی کمپنیوں اور گروپس کا ڈیٹا اسٹاک ایکسچینج سے لیا گیا ہے۔ جو کمپنیاں اور گروپس اسٹاک ایکسچینج میں رجسٹرڈ نہیں ہیں ان کا ڈیٹا بیان کردہ رپورٹ میں نہیں ہے۔ مثال کے طور پر بحریہ ہاؤسنگ اسکیم کے مالک ملک ریاض وغیرہ۔ بے شک پاکستانی معیشت اس وقت مشکل معاشی حالات سے گزر رہی ہے۔ ملک کی گزشتہ 3 سالوں میں اوسط معاشی گروتھ 1.50% کے قریب ہے۔ مخالفین گروپ فوجی فاؤنڈیشن پر الزام لگاتے ہیں کہ فوجی فاؤنڈیشن گروپ کو انکم ٹیکس ایگزمپشن حاصل ہے جو کہ دوسری کمپنیوں کو نہیں حاصل ہے، حالانکہ فوجی فاؤنڈیشن ہی وہ خالص پاکستانی کمپنی ہے جس کے فوائد عام پاکستانی تک پہنچ رہے ہیں اور حکومت پاکستان تک پہنچ رہے ہیں۔ فوجی فاؤنڈیشن گروپ نے 2025 کی انڈیا پاکستان جنگ میں ایک شاندار رول ادا کیا ہے۔ کالونی ماسٹرز امریکہ، برطانیہ اور فرانس وغیرہ اپنے ملک کی ملٹی نیشنل کمپنیوں کو مختلف ممالک میں مختلف ٹیکس میں رعایت اور مختلف سہولتیں لے کر دیتے ہیں جو ان کمپنیوں کے مفاد میں رکاوٹ ڈالتا ہے۔ پہلے اس کمپنی یا مالک کو معاشی طور پر برباد کرتے ہیں۔ اگر وہ شخص یا کمپنی پھر بھی باز نہ آئے تو اس شخص کی زندگی کا خاتمہ کر دیا جاتا ہے، جس کے لیے ایسٹ انڈیا کمپنی کی مثال ہمارے سامنے ہے۔ بے شک فوجی فاؤنڈیشن ایک محب وطن گروپ یا کمپنی ہے جس پر پاکستانیوں کو فخر کرنا چاہیے۔ امید کی جاتی ہے کہ EPBD آئندہ ان 40 جاگیردار اور قبائلی خاندانوں کی تفصیل پیش کرے گی جن کی وجہ سے پاکستان زراعت میں خود کفیل نہیں ہو سکا، ملک میں تعلیمی معیار بہتر نہیں ہو سکا اور زرعی مزدور انتہائی غربت میں زندگی گزار رہا ہے۔ Please like, view, subscribe and offer your valuable comments on my YouTube channel TSC Tarak Sir channel. Thank you.